کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے میں تاریخ اسلام کے عنوان سے ایک سیریز لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کو یہ حق ہے کہ اسلام کی تاریخ کے بارے میں اسے معلومات حاصل ہونا چاہیے، اور اس میں دو طریقے کے طبقے کے حضرات ہیں۔ ایک وہ حضرات جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، کسی بنا پر وہ علم حاصل نہیں کر پائے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں تو وہ اسلام کی تاریخ سے نابلد ہیں، بلکہ انہیں بھی یہ حق ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ بس اسی غرض سے ایک نہایت ہی عام فہم زبان میں یہ سیریز شروع کی جا رہی ہے، تاکہ نیچے سے نیچے کا طبقہ جو علمی حیثیت سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں، اور جو علمی حیثیت سے معلومات رکھتے ہیں اور اپنی مصروفیت کی بنا پر وہ اسلام کی تاریخ ابھی تک اسلام کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکے ہیں، اس کے بارے میں نہیں جان پائے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے، تاکہ ہر وہ انسان جو اپنے کو مسلمان کہلا رہا ہے اس کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جس اسلام کو ہم ماننے والے ہیں وہ کس طریقے سے وہ پھیلا ہے اور کس طریقے سے ہم تک آیا ہے، اس کے اہم اہم واقعات کیا ہیں، اس میں کون سے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہمارے سامنے یہ اسلام اس روپ میں کھڑا ہے۔ اسی کے لیے، اور جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج کا جو یہ دور ہے اس میں انسان کتابوں سے دور ہوتا جا رہا ہے اور انٹرنیٹ کی طرف زیادہ مائل ہے۔ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی سروسز اس کے پاس اویلیبل ہے، اس کے پاس یوٹیوب ہے، لیکن کتاب سے وہ دور ہو جا رہا ہے، اور کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے وہ تاریخ اسلام کو وہ کتابوں میں اب نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ جتنے حضرات ہیں، جتنے مسلمان ہیں، تقریباً 80% ایسے ہیں جو کتابوں کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ 20% صرف ہیں جو کتابوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 80% حضرات ہیں، ان تک تاریخ اسلام آسانی سے پہنچ سکے، اس وجہ سے یہ یوٹیوب کا یہ چینل ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی سیریز کے طور پر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر آپ کو بھیجی جائے گی، اور سلسلے وار کس طریقے سے اسلام بڑھا، کیسے پھیلا، کیسے ہم تک آیا، یہ پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ حضرات سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے بعد لائک کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اسے دبائیں، تاکہ جیسے ہی ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ یا دوسری قسط آتی ہے
وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، تاکہ یہ سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے، اور جو یہ سیریز چل رہی ہے، جو اسلام کی تاریخ اسلام آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو آپ برابر ملاحظہ فرماتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سیریز کو بہت چھوٹی چھوٹی کلپ میں بنا رہے ہیں، بھلے ہی وہ زیادہ کلپ ہو جائیں، بھلے ہی وہ زیادہ قسط ہو جائے، لیکن کسی کے اوپر بار نہ ہو کہ اتنی دیر تک ہم کیسے اس چیز کو دیکھیں اور اسے پڑھیں، بلکہ جب یہ چھوٹی چھوٹی کلپ رہے گی اور یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گی، تو آپ کہیں پر بھی ہوں، چاہے سفر میں بھی ہوں، چاہے گھر پر ہوں، کہیں دفتر میں ہوں، اپنے آفس میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، جب بھی موقع آپ کو ملے گا آپ اس کلپ کو آسانی سے دیکھ لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کہاں سے شروع کی جائے۔ جو عوام ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اسلام ہم تک آیا، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے، اور یہ دوسروں کے ذریعے، اغیار کے ذریعے غیروں نے یہ بات پھیلائی ہے تاکہ وہ اس بات کو ثابت کر سکیں یہ جو اسلام مذہب ہے یہ زیادہ پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ صرف یہ اس کو پھیلے ہوئے 1400 سال، اس کو آئے ہوئے 1400 سال ہی ہوا ہے، اور اس کے مقابل میں جو ہمارا مذہب ہے تو وہ بہت پرانا مذہب ہے۔ اس وجہ سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد عرب کی سرزمین سے شروع ہوا ہے، جبکہ اگر یہ دیکھا جائے تو اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نہیں شروع ہوا ہے، بلکہ یہ تو اسلام کے آخری نبی ہیں، انہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ جب یہ خاتم النبیین ہیں، جب یہ آخری نبی ہیں، تو پہلا نبی بھی کوئی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام اس دور سے نہیں شروع ہوا ہے، بلکہ یہ اسلام دور آدم سے علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ حضرت آدم اس اسلام کے پہلے نبی بن کر آئے۔ اسلام وہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک بھی انسان اس بات کی شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملا، اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ اس لیے خدا نے یہ انتظام کیا کہ پہلے پڑھانے والا، پہلے معلم بھیجا، پہلے ٹیچر کو بھیجا، اور اس کے بعد پڑھنے والے کو بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں اس دنیا میں، جو کہ پہلا انسان اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ اسلام کا نبی بن کر آتا ہے، اسلام کی تعلیمات لے کر آتے ہیں۔ تو اول نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اسلام کی تاریخ جب شروع ہوگی تو حضرت آدم سے شروع ہوگی، لیکن اتنی وسیع تاریخ کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں، جو خاص کردار ہیں، ان کو ہی پیش کیا جائے گا، اور جو اہم کردار نہیں ہیں یا جو اہم واقعات نہیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، تاکہ زیادہ طولانی نہ ہو سکے، زیادہ لمبی نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے ایسا کیا جائے گا۔ اور اسی سیریز میں ہم نے ایک کلپ اس کے پہلے آپ لوگوں کی نظر سے گزری، جس میں ہم نے واقعہ فیل کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ اسی تاریخ اسلام کی ایک قسط ہے، اسی کا ایک جز ہے، جسے جب یہ سیریز پوری پیش کی جائے گی تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اور تاریخ اسلام حضرت آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم شروع کریں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام کا طالب علم یا کسی بھی تاریخ کا طالب علم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کس سورس سے، کس طریقے سے ہم تک آئی۔ تو تاریخ کو جاننے کے بہت سارے سورس ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ ان ذریعوں میں جو دوسری تاریخیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو ذریعے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ یا پرانے اس زمانے کے سکوں سے ہم تاریخ کو سمجھتے ہیں، کھدائی کے ذریعے جو برتن وغیرہ نکلتے ہیں یا جو آثار نکلتے ہیں اس سے ہم اس تاریخ تک پہنچتے ہیں،
یا دستاویز کچھ ہمیں ملتے ہیں اس سے ہم اس تاریخ تک پہنچتے ہیں، یا ایسے حضرات جو اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں اس سفر نامے سے ہم اس تاریخ کو لے لیتے ہیں، یا راوی کے ذریعے جس نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور اس نے پیش کیا ہے اس سے ہم تاریخ کو لے لیتے ہیں، تب یہ تاریخ مرتب کی جاتی ہے۔ لیکن جو تاریخ حضرت آدم سے لی جا رہی ہے اس وقت نہ تو کوئی سکہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کسی کا سفر نامہ تھا، نہ کہیں کھدائی کی جا سکتی تھی۔ اب ایسے موقع پر ہم یہ تاریخ کہاں سے لیں؟ تو ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جسے دستاویز کی شکل میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر تمام واقعات بھی ہیں، جو راوی کی حیثیت بھی رکھتی ہے، جس کے اندر تمام خشک و تر موجود ہے، جو ہسٹری کی بھی بہت بڑی کتاب ہے، جو ہر شعبے میں مکمل کتاب ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کا سہارا لیں گے اور اس قرآن مجید کا سہارا لے کر حضرت آدم سے جو تاریخ اسلام چلی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جب آگے تاریخ بڑھے گی اور اس کے بعد تاریخ داں نے جو اسلام کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہے تو وہ ڈاٹا اسی سے لیں گے، اور جسے مسلمان کی اکثریت اچھی طریقے سے چاہتی ہے اور مانتی ہے اس ڈاٹے کو اس کے ساتھ لیا جائے گا، اور اس کے اندر اگر کسی طریقے کا کسی کو اعتراض ہو کہ یہ ڈاٹا کہاں سے ملا ہے تو اس میں کمنٹس باکس میں جا کر وہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو حوالہ بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم ڈاٹا وہی لیں گے جو مستند مانا جاتا ہے، جو اسلام کے مسلمانوں کی اکثریت جس بات پر یکجا ہے، جس بات کو اچھی طریقے سے مانتی ہے اسی کو ہم لیں گے۔ اب اس کے بعد اس ڈاٹا کو کلیکٹ کر کے اور اس کے بعد اس کو تبصرہ کرنا اور اس کے بعد اس میں عقلی شعور کے اعتبار سے کسی نتیجے پر پہنچنا اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا خود کا حق ہے، وہ ہم اسے اپنی طرف سے کریں گے۔ لیکن جو آپ کے سامنے ڈاٹا آئے گا وہ ڈاٹا مستند ہوگا اور مستند تاریخ کی کتابوں سے لیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اب اگلی قصے باقاعدہ طور پر اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حضرت آدم کی تاریخ کے علیہ السلام کی تاریخ سے ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ خلقت کائنات کیسے ہوئی ہے، خلقت کائنات سے شروع کیا جائے گا اور پھر جناب آدم کی خلقت، اور اس کے بعد آپ کے پاس قسط کے ذریعے ایک کے بعد یہ پوری سیریز آئے گی۔ انشاءاللہ آپ لوگ اسے دیکھتے رہیے اور دیکھنے کے بعد اپنے کمنٹ کرتے رہیے، اور اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس کا بیل آئیکن دبا کر، تاکہ جو ہے ہم اپنا نوٹیفیکیشن آپ کو بھیجتے رہیں، اور لائک کے ذریعے، سبسکرپشن کے ذریعے اور اپنے کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں مطلع کرتے رہیں، آپ ہمیں اطلاع دیتے رہیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا، تاکہ ہم مزید قسط کو بنانے میں ہمیں آسانی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد